سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی چوتھی سورہ سورہ نساء پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ قرآن کی اب کہہ لیں بڑی اور اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس کی 176 آیات ہیں اور یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ اور مدنی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا موضوع بالکل مختلف ہے۔ جی، مکی صورتیں زیادہ تر عقیدے اور ایمان کی بنیادوں پر بات کرتی ہیں، لیکن مدنی صورتیں تو ایک بنتے ہوئے معاشرے کا آئین ہوتی ہیں۔ قانون، سماجی انصاف، ریاست کے اصول، یہ سب ان کا موضوع ہوتا ہے نا؟ بالکل درست کہا۔ اسی لیے سورہ نساء ایک نئے معاشرے کی تعمیر کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ اس کا نام النساء یعنی عورتیں اسی لیے ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق اور ان سے جڑے خاندانی قوانین پر بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسے سورہ نساء کبریٰ یعنی بڑی سورہ نساء بھی کہتے ہیں۔ تو پھر سورہ نساء صغریٰ یعنی چھوٹی سورہ نساء کون سی ہے؟ اس سورہ طلاق کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیا دونوں میں کوئی خاص تعلق ہے؟ جی، کیونکہ سورہ طلاق میں بھی عورتوں کے حقوق پر ہی بات کی گئی ہے، لیکن خاص طور پر طلاق کے تناظر سے۔ تو دونوں صورتیں ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سورہ نساء کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام ہے، جس کی شروعات خاندان کی اکائی سے ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کے کمزور ترین افراد، یتیموں، عورتوں، بچوں، ان سب کو تحفظ دیتی ہے اور ایک مضبوط سماجی ڈھانچہ بناتی ہے۔ تو آئیے پھر اس ڈھانچے کی بنیاد سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرتی ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ ایک سورہ جو قوانین سے بھری ہے، اس کا آغاز کسی قانون سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالمگیر فلسفے سے ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہی اس کا منشور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہاں خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں سے کیا جا رہا ہے۔ جی، تمام انسانوں سے۔ ایک ایسی سورہ جو اسلامی معاشرت کے قوانین دے رہی ہے، اس کی شروعات پوری انسانیت کو ایک خاندان قرار دینے سے ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ صرف آپ کہہ لیں ایک جذباتی بات ہے یا اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے؟ دیکھیں، یہی اس سورہ کی عظمت ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں، یہ آنے والے تمام قوانین کی بنیاد ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ تم سب رنگ، نسل، زبان اور مذہب سے بالا تر ہو کر ایک ہی اصل سے ہو، ایک ہی خاندان ہو۔ جب یہ اصول قائم ہو گیا تو پھر اس خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ناانصافی کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یتیموں کے حقوق، عورتوں کا ورثہ، پڑوسیوں سے سلوک، یہ سب اسی ایک اصول کی شاخیں ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اسی انسانی خاندان کے سب سے کمزور افراد کی بات کرتے ہیں۔ یتیموں اور عورتوں کے بارے میں یہ سورہ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس دور کے عرب معاشرے میں تو شاید یہی سب سے زیادہ غیر محفوظ تھے۔ بالکل، اور قرآن فوراً اسی نقطے پر آتا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 اسی بارے میں ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ: اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوشگواری کے ساتھ کھاؤ۔ کیا صرف قانون بنا دینا کافی تھا یا اس کے لیے پورے معاشرے کی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت تھی؟ بہترین نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ صرف قانون نہیں، یہ ذہنیت کی تبدیلی تھی۔
اس سے پہلے یتیم کا مال کھانا طاقتور سرپرست کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک قرار دے کر اسے ایک مقدس امانت بنا دیا۔ پھر اسی تسلسل میں عورت کے مہر کی بات آتی ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نہلتن۔ نہلتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف فرض یا ذمہ داری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایسا تحفہ جو خوشی اور فراخ دلی سے دیا جائے۔ یہ عورت کی قیمت نہیں بلکہ اس کے احترام اور رشتے کے آغاز کا ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ اس ایک لفظ نے نکاح کے تصور کو خرید و فروخت سے نکال کر عزت اور محبت کے رشتے میں بدل دیا۔ لیکن وہاں جو شرط رکھی گئی ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یہ تو تقریباً ناممکن شرط لگتی ہے۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ اس آیت کا مقصد کثرت ازواج کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کو ایک انتہائی مشکل اور محدود عمل قرار دینا ہو؟ مطلب جو معاشرے کو آہستہ آہستہ ایک نکاح کی طرف لے جائے؟ یہ ایک بہت اہم اور گہری تفسیر ہے۔ مفسرین اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، جب بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور معاشرے میں بیوائیں اور یتیم بچیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ تو یہ آیت ان کی کفالت اور تحفظ کا ایک حل پیش کر رہی تھی، نہ کہ مردوں کو کوئی کھلی چھوٹ۔ اور عدل کی شرط اتنی سخت ہے، صرف مالی نہیں بلکہ قلبی اور جذباتی عدل بھی، کہ اسے پورا کرنا انسان کے بس سے باہر لگتا ہے۔ تو ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے ایک موجودہ سماجی روایت کو ایک انتہائی سخت اخلاقی اور قانونی ضابطے میں باندھ کر اسے محدود کر دیا۔ تو پہلے انسانی برابری کا اصول قائم کیا، پھر معاشرے کے کمزور ترین افراد کو قانونی تحفظ دیا۔ اچھا، اگلا قدم کیا تھا؟ اگلا قدم تھا معاشی خود مختاری، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، اور یہ اسلام کے سب سے انقلابی اقدامات میں سے ایک تھا۔ وراثت میں عورت کا حق۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ ترجمہ: مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ مقرر شدہ ہے۔ یہ صرف مالی مدد نہیں تھی، یہ ایک قانونی انقلاب تھا۔ اس سے پہلے کے معاشرے میں عورت خود اکثر وراثت کے مال کی طرح تقسیم ہوتی تھی۔ اسلام نے اسے وارث بنا کر، مطلب ایک جائیداد سے ایک مالک کا درجہ دے دیا۔ یہ اس کی انسانی شخصیت کا اعتراف تھا، اس کی پرسن ہوڈ کا اعلان تھا۔ فرق تو زمین آسمان کا ہے نا؟ بالکل، یہ عورت کی قانونی حیثیت کو اثر نو ڈیفائن کرنا تھا۔ اسے جائیداد کی مالک بنا دیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسہ ہو، بلکہ یہ تھا کہ وہ معاشی طور پر کسی کی محتاج نہ رہے۔ جب کوئی معاشی طور پر خود مختار ہوتا ہے تو خاندان اور معاشرے میں اس کی آواز کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کے فیصلوں کا احترام ہوتا ہے۔ یہ معاشی خود مختاری والی بات بہت اہم ہے، لیکن آج کل ایک عام سوال یہ سننے کو ملتا ہے کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا کیوں ہے؟ کلاسیکی تشریح یہ ہے کہ مرد پر خاندان کی مالی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آج کے دور میں جب عورتیں بھی کما رہی ہیں اور ذمہ داریوں میں شریک ہیں، تو اس اصول کو کس طرح سمجھا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اسلامی فقہ کے وسیع دائرے میں موجود ہے۔ دیکھیں، بنیادی اصول یہ ہے کہ اسلام نے مرد پر عورت، بچوں اور والدین سمیت پورے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، جبکہ عورت جو بھی کمائے یا اسے وراثت میں ملے وہ مکمل طور پر اس کی اپنی ملکیت ہے، اور وہ اسے خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے۔ اس لیے وراثت میں فرق ذمہ داریوں کی تقسیم کی عکاسی کرتا ہے، حقوق کی نہیں۔ یہ ایک معاشی نظام کا حصہ ہے۔ البتہ جدید دور کے بدلتے ہوئے سماجی ڈھانچے میں ان اصولوں کا اطلاق کیسے ہو، یہ ایک جاری علمی بحث ہے جس پر فقہا غور کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ کس طرح خاندان کے اندر معاشی انصاف قائم کرتی ہے، خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کے لیے۔ لیکن کیا یہ انصاف خاندان کی چار دیواری تک محدود ہے؟ نہیں، اور یہی اس سورہ کی اگلی منزل ہے۔ یہ انصاف خاندان کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے۔ آیت 36 میں قرآن اس دائرے کو پھیلا کر پورے معاشرے کو شامل کر لیتا ہے۔ یہ گویا خاندان کے چھوٹے ماڈل کو لے کر پورے سماج پر لاگو کرنے کی بات ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھے والے ساتھی، مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یہ آیت توحید کے بنیادی عقیدے کو براہ راست معاشرتی ذمہ داریوں سے جوڑ دیتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق سے حسن سلوک دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بالکل۔ آپ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک نہیں کر سکتے اگر آپ کے اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں۔ یہ تو بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ اسلام کے سماجی نظام کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی عبادت کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس آیت میں فہرست دیکھیں، والدین سے شروع ہو کر بات پڑوسیوں تک جاتی ہے، اور صرف قریبی پڑوسی نہیں، الجار الجنوب یعنی دور کا اجنبی پڑوسی بھی، پھر الصاحب بالجنب یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، چاہے وہ سفر کا ساتھی ہو یا دفتر کا کولیگ۔ یہ ایک ایسا جامع نظام اخلاق ہے جو ایک ہمدرد اور مربوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں روایات پڑھتے ہیں تو ان کا مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ نساء کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے ہر اس مومن کو صدقہ دیا ہے جو اس کے بعد آئے گا، اور وہ شرک سے پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ نساء پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ان روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صرف الفاظ کی تلاوت مقصود نہیں، بلکہ ان احکامات کے پیچھے جو روح ہے، انصاف، ہمدردی اور کمزوروں کی حفاظت، اسے سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ گویا قبر کا عذاب اس شخص سے دور ہوگا جس نے دنیا میں دوسروں کو اپنی ناانصافی کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سورہ نساء صرف عورتوں کے حقوق کا ایک چارٹر نہیں، بلکہ یہ ایک متوازن، منصفانہ اور ہمدردی معاشرے کی تشکیل کا ایک مکمل آئین ہے۔ یہ خاندان کی چھوٹی اکائی سے لے کر ریاست کی بڑی ذمہ داریوں تک ہر فرد کے حقوق اور فرائض کا تعین کرتی ہے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو سکے جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ یہ سورہ 1400 سال پہلے ایک نئے معاشرے کے لیے ایک بلو پرنٹ تھی۔ آج کے دور میں ہمارے اپنے معاشروں میں اس بلو پرنٹ کے کون سے اصولوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا وہ کمزوروں کا تحفظ ہے، معاشی انصاف کی فراہمی ہے، یا پھر اپنے خاندان سے شروع کر کے پورے سماج تک حسن سلوک کے دائرے کو وسیع کرنا ہے؟ آئیے غور کریں کہ ہم ان سنہری اصولوں کو اپنی زندگیوں میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔